قرآن ہر زبان پر کے موضوع پر آج ہم ایک پھر سے آپ کے ساتھ نشست میں حاضر ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہمیں ایسے حالات کے ساتھ سابقہ پڑتا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ جو مصیبت آ گئی ہے نا، اس نے تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے، یہ جو بیماری آ گئی ہے، یہ جو میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یہ جو مجھے فالج ہو گیا ہے، یہ جو میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، یہ جو میرا باپ فوت ہو گیا ہے، یہ جو میرا بہت اپنا بہت پیارا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، بے وفائی ہو گئی ہے، یا جو بھی، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہو گیا نا، یہ تو حد ہو گئی ہے، یہاں سے کمر ٹوٹ گئی ہے، بس بات ختم۔ اس کے بعد کیا کرے؟ اگر کبھی ایسا آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مقام بھی آ گیا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، ختم، تو خبردار، آپ نے یہاں پر ایک لمحے کے لیے پاز کرنا ہے۔ آپ کی زندگی سے اگر آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، یا آپ کے والد کو لے لیا ہے، یا سم ون اسپیشل، کسی سے آپ بڑی محبت کرتے تھے، وہ آپ سے بچھڑ گیا ہے، یا آپ کا کاروبار آپ نے بڑا سینچ سینچ کر رکھا تھا، وہ تباہ ہو گیا ہے، یا اگر کوئی بیماری آ گئی ہے، کچھ بھی، کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، اس تکلیف دینے سے پہلے مالک کائنات نے آپ کو تکلیف کو سہ جانے کے قابل بنایا ہے۔ مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں ایک جگہ پر نہیں، متعدد جگہ پر، سورۃ بقرہ میں، سورۃ اعراف میں، سورۃ مؤمنون میں، سورۃ طلاق میں، الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ والا قانون بار بار رنگ بدل بدل کر آپ کو سنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی اوقات، اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لیکن اس آیت کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ اس آیت کا بنیادی مطلب نہیں ہے۔ بنیادی مطلب اس سے ہٹ کر ایک اور بھی ہے۔ عام طور پر ہم اپنی زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اگر ان کئی وجوہات کو میں ایک وجہ کے طور پر بیان کروں تو قرآن سے دوری ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک قانون کار فرما ہے۔ وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ جب کبھی ہم بہتری کے بارے میں سوچیں، جب کبھی ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا ہونا چاہیے، تو ہم اپنی ڈومین میں نہیں سوچتے، ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں اس مقام پر جا کر جو مقام ہمارا ہے ہی نہیں ہے، جس کے مالک کائنات نے ہمیں ٹولز ہی نہیں دیے، جس چیز کے آپ مکلف نہیں ہیں، جس چیز کے آپ کنٹرولر نہیں ہیں، اس چیز کے بارے میں آپ سوچ کر بھی کیا لیں گے؟ بروز قیامت آپ سے اور مجھ سے افغانستان اور پاکستان کی جنگ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری شروع جب ہوتی ہے تو وہ اپنی ذات سے ہوتی ہے، ذات سے۔ اکثر اوقات آپ کو دو دوست بیٹھ کر آپس میں ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس میں نہ اس کے پاس اختیار ہوگا نہ اس کے پاس اختیار ہوگا۔ جب دونوں کے پاس اختیار نہیں ہے اور یہ کسی با اختیار تک پیغام پہنچانے کا ارادہ بھی نہیں رکھ رہے، یہ صرف چسکا لینے کے لیے ان معاملات پر بات کر رہے ہیں، اپنے معاملات کو چھوڑ کر، جو ان کی ڈومینز میں ہے اس کو چھوڑ کر، جو ان کے اپنے گھر میں قانون نافذ نہیں ہے اللہ کا، ان کی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل سطح پر یہ اللہ کا قانون نافذ چاہتے ہیں، نیشنل سطح پر، قومی سطح پر، پاکستان کے اوپر یہ قانون چاہتے ہیں اللہ کا۔ جب کبھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ یاد رکھیے گا، اس آیت کا بنیادی مطلب یہ ہے، لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جو کچھ اللہ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، الا ما آتاہا، سورۃ طلاق میں، کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے نا، آپ اسی کے مکلف ہیں۔ اس کے بارے میں سوچئے، ایک دھوبی کو پوچھا جائے گا کہ تم نے کپڑے اچھے طریقے سے دھوئے اور استری کیے، یا تم نے اس میں 2 نمبری کی؟ کوئی ایسا ڈٹرجنٹ تو نہیں ڈالا کہ اس کی کپڑے کی عمر کم ہو جائے؟ تمہاری یہ ڈومین ہے، یہاں سے سوچنا شروع کرو۔ ابھی یہ سوچنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے حکومتی سطح پر، لیکن ہماری سوچ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک گھر کے سربراہ کی سوچ یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ میرے گھر کے جو باسی ہیں، کیا ان کا جینا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا آقا کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہے؟ اگر یہاں پر نہیں ہے تو آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ انٹرنیشنل افیئرز پر باتیں کریں اور سوچیں؟ یاد رکھیے گا،
لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن اس ڈومین کی بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. ہمارے ہاں دین اسلام کو پارا پارا کر دینے کے لیے اکثر اوقات ایسے موضوعات چھیڑ دیے جاتے ہیں جن کے آپ اور میں مکلف نہیں ہیں. مثال کے طور پر بات شروع کر دی جاتی ہے کہ بتائیے کہ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا، یا پھر اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہاں سے معاملات شروع کر لیے جاتے ہیں. اللہ کی قسم آپ، میں یا اس دور کا کوئی بھی شخص اس میں سے کسی بھی سوال کا مکلف نہیں ہے. آپ سے اور مجھ سے ایسے سوالوں کی بابت نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ آیت آپ کو اور مجھے یہ سبق دیتی ہے کہ خبردار آپ اپنی ڈومین کے بارے میں سوچیں تاکہ آپ اصلاح لا سکیں. جب آپ آؤٹ آف دی بکس، بلکہ بہت ہی آؤٹ آف دی بکس، آؤٹ آف دی اوشن جا کر مچھلی سوچنا شروع کر دے گی تو پھر بہتری نہیں آئے گی، پھر اصلاح نہیں آئے گی، پھر اس کے سوچنے کا مل نہیں پڑے گا، وہ بحیثیت انسان اپنا وقت برباد کرے گا. تو یہ والی آیت آپ نے کب پڑھنی ہے، کب خود کو تذکیر کرنی ہے؟ نمبر ایک تو جب آپ کو لگے کہ یہ جو اللہ نے تکلیف دے دی ہے، یا اللہ کیا یہ بچہ یہ بات سہنے کے قابل تھا، تم نے اس کو گاڑی کے نیچے دے دیا. یعنی کبھی آپ کے ذہن میں ایسی بات آئے کہ کیا یہ اس قابل تھا، تو آپ نے خبردار وہ اس قابل تھا. مال کے کائنات کا قانون ہے کہ جتنی وسعت ہے اتنی ہی تکلیف آئے گی، اتنا ہی مکلف ٹھہرایا جائے گا. پھر اگر کوئی آپ کے سامنے بیٹھے یا آپ ہی کے دل میں آپ کی ڈومین کو چھوڑ کر، انکمپلیٹڈ چھوڑ کر دوسری ڈومین کے بارے میں اگر آپ بات کرنے کے عادی ہیں تو آپ خود کو روکیے اور بتائیے لا نکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اسی کے بابت آپ سے سوال بھی ہونا ہے. اس کے بارے میں سوچئے، اس کی بہتری لانے کے بارے میں سوچئے. اگر اس آیت پر ان دو ٹیسٹ کو لے کر ہم تذکیر کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے زندگی مثبت ڈگر پر چلنا لازم ہے کہ شروع ہو جائے گی. آپ کا وقت برباد نہیں ہوگا، آپ فضول میں کچھ سوچیں گے نہیں. اگر کوئی تکلیف آ جائے گی آپ سر پہ ہاتھ نہیں رکھ لیں گے. آپ کو پتا ہوگا امتحان ہے، مالک نے اس قابل پہلے بنایا ہے، پھر یہ والا امتحان آپ کو اور مجھے دیا ہے. تو یہ جو بات ہے یہ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں اپنا حصہ بنانی. آپ یا آپ کے دوست کبھی اگر کوئی شکوہ کرتے نظر آئے مال کے کائنات سے تو آپ نے انہیں یہ آیت پڑھانی ہے، لیکن اچھے حالات دیکھ کر کہ یار اللہ نے کہا ہے کہ وہ آپ کی وسعت سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا، میری وسعت سے زیادہ مجھے تکلیف نہیں دے گا. تو یہ واویلا کرنا کیسا؟ یہ مال کے کائنات سے شکوے شکایت کی باری کب آ گئی؟ آپ ذرا تدبر کیجئے، تفکر کیجئے، اپنی غلطی ڈھونڈیے، اس کی اصلاح کیجئے تاکہ تکلیف رفع ہو. کیونکہ جو بھی تکلیف آپ کو پہنچی ہے، جو بھی پہنچی ہے، وہ ہر مصیبت آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے. اور اگر کبھی آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا بھائی یہ آپ کے ساتھ باتیں کرے کہ کرکٹ ٹیم میں انہوں نے صحیح سلیکشن نہیں کی، یہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، رشوت چل رہی ہے، تو یہ آپ اس چیز کے مکلف نہیں ہیں. آپ اپنے ڈومین میں سوچئے. آپ طالب علم ہیں تو اس بارے میں سوچئے کہ اس وقت آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ سے سوال یہ کیا گیا تھا، آپ کو کھانا کھلایا جا رہا تھا، آپ کی والدین کی طرف سے آپ کو ایڈ کیا جا رہا تھا، مطلب آپ سے مقصد کیا تھا؟ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں. یہ آپ کی ڈومین، اس کے بارے میں سوچئے. جب آپ کے ہاتھ میں